اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ۔ تیسرے پارے میں 2 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کا بقیہ مکمل حصہ آیت 253 سے 286 تک، سورہ آل عمران کا آغاز آیت 1 سے 91 تک شامل ہے۔ تیسرے پارے کے منتخب نکات: آیت الکرسی، تشریح کلمات۔ القیوم، کاف واو میم، نگہداری کرنے والا، جس پر نظام قائم ہو۔ سینۃ، واو سین نون، اونگنا، بے ہوش ہونا۔ نمبر 1، تمام موجودات کا منبع حیات اور سرچشمہ اللہ تعالی ہے، الحی القیوم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس تعبیر سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اللہ کا فیض ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا۔ شفاعت کرنے کے لیے اذن خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کرسی سے مراد علم و قدرت اور حکومت و اقتدار کا احاطہ ہے۔ کرسی رب و مربوب کے تعلق کو ظاہر کرنے کی ایک محسوس مثال ہے۔ واسعہ کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین کی نگہداری اس کے لیے گراں نہیں ہے۔ ابتدا میں فرمایا کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ سب اس کائنات پر اس کی حکومت و قدرت اور گرفت کا بیان ہے۔ نہ ٹوٹنے والی مضبوط رسی۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، بالتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بالتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کافی میں عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اصول کافی 2:14، وَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ سے مراد خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان ہے۔ عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانی الاخبار صفحہ 368، بحار الانوار 121-38، جو نہ ٹوٹنے والی رسی کو تھامنا چاہتا ہے وہ میرے بھائی اور وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و محبت کو اختیار کرے، کیونکہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ ہلاکت میں نہیں پڑتا، جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کا موقف۔ بہترین نکات آیات 261 274 ترجمے سے مطالعہ کریں۔ مال خرچ کرنے کی ترغیب۔ خرچ سے مراد مال کا خرچ، علم کا خرچ اور دیگر ہر قسم کے مخارج ہیں۔ جاہ و جلالت بھی اللہ کی طرف سے عطا شدہ رزق ہے۔ مال اگر رضائے الہی کا ذریعہ بن جائے تو بہترین خزانہ اور توشہ آخرت ہے۔ آیت 254۔ خدا کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی مثال۔ آیت 261۔ قرآن کریم انسان کے احترام کا درس دیتا ہے اور خدا سے صدقات کو پسند نہیں کرتا جس کے ذریعے انسان کی تذلیل کی جائے۔ آیت 262 264۔ ان 3 آیات میں کن مثالوں کو بیان کیا گیا ہے؟ 264 سے 266۔ انفاق کو شیطان خسارے کا عنوان دیتا ہے، جبکہ اللہ اس حقیقت کو فقر و نقصان نہیں
بلکہ فضل و مغفرت کا عنوان دیتا ہے۔ آیت 269، خدا کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آیت 286، کافروں کے مقابلے میں طلب نصرت۔ آیت 286، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا تعارف۔ اس سورہ میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے سورہ کا یہی نام قرار دے دیا گیا۔ عمران حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی نو تشکیل شدہ چھوٹی سی ریاست کو درپیش مشکلات اور اس کی بے سر و سامانی کے ماحول میں یہ سورہ نازل ہوا۔ سورہ آل عمران کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو یہ دونوں قیامت کے دن اس کا سر پر دو بادلوں یا دو پروں کی صورت سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ تیسرے پارے کے منتخب نکات۔ راسخون فی العلم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اول الراسخون فی العلم رسول اللہ، سب سے پہلے راسخ فی العلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تاویلہ، ہم ہی راسخون فی العلم ہیں اور ہم ہی قرآن کی تعویل جانتے ہیں۔ آیت 7، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خدائے واحد نے انسان کو ایک ہی نظام حیات اور طریقہ زندگی عنایت فرمایا ہے جو اسلام ہے، اور انسانوں تک اس نظام حیات کو پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں۔ آیت 19، روز قیامت اعمال کا دیکھنا اور تمنا کرنا۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت 30، یقول لہ کن فیکون۔ آیت 47، مریم نے کہا، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، جب اللہ کسی چیز کے وجود کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کسی ایسی آواز سے ہوتا ہے جو بولی جائے، اور نہ کسی ایسی صدا سے جو سنائی دے، اور اللہ کا کلام تو بس اس کا فعل اور اس کی ایجاد ہے۔ نہج البلاغہ، خ 228، بِإِذْنِ اللہِ۔ آیت نمبر 49، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی اللہ اپنے اولیاء کو علم لدنی عطا کرتا ہے۔ انبیاء مردوں کو بإذن خدا زندہ کرتے ہیں۔ اس حقیقت کا عقیدہ رکھنا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ وَأُحْيِيَ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ اللہِ، غیر اللہ کے لیے بإذن خدا علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر و شرک نہیں۔ وَأَنْبِئْكُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَإِنْ أَنْصَارِیَ إِلَّا اللہِ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ آیت 52، تبلیغ دین اور دعوت حق میں جدوجہد کرنے والوں کو انصار اللہ کا عظیم مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جو کسی عابد و مجاہد کو نہیں ملتا۔
اسی لیے علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بہتر قرار پائی۔ الفقیہ 4/399۔ اسی دعوت و تبلیغ کے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے حواریوں کو انصار اللہ کہا گیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدابیر سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت 54۔ تشریح کلمات: مکر میم کاف رے، چال چلنا، تدبیر سوچنا۔ راغب لکھتے ہیں کہ مکر کا معنی کسی شخص کو ہیلے کے ذریعے اس کے مقصد سے منحرف کرنا ہے۔ یہ لفظ عربی میں نیک و بد دونوں قسم کی چال چلنے اور تدبیر سوچنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی تدبیر عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں خفیہ تدابیر سوچتے رہے، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں ان کی تدابیر بے نتیجہ رہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ ہوئے بلکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے رہیں، اللہ ان کو پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ آیت 57۔ نسبت کی واحد شرط فقط اتباع۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے۔ آیت 67۔ اس آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ کسی نبی کی امت یا کسی امام کے ماننے والوں میں شمار ہونے کے لیے واحد شرط اس نبی اور امام کی اتباع اور عملی پیروی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا۔ آیت 81۔ اللہ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ ہر نبی گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرے اور آئندہ آنے والے نبی کی بشارت دے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے پہلے آنے والے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہمارے نبی کے مبعوث ہونے کی خبر اور ان کے فضائل اپنی اپنی امتوں کو بیان کریں، اور انہیں ان کے آنے کی بشارت اور تصدیق کرنے کا حکم دیں۔ بہار الانوار 11-12۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا تفریق تمام انبیاء پر ایمان۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی، نیز ان باتوں پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہیں، اور جو تعلیمات موسیٰ و عیسیٰ اور باقی نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ملی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ آیت 84۔ توبہ و اصلاح نفس۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں پس اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 99۔ الزارون، گمراہ لوگ۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ آیت 91۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔